231ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب زمرد نے برسوم کو دیکھ لیا اور اس کی حرکتیں دیکھیں کہ وہ کھانے کے وقت لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس شخص کو پکڑ کر اس کے پاس لاؤ اور اسے دوسرا نوالا منہ میں نہ ڈالنے دو۔ تو اب جب سپاہیوں نے ملکہ کا حکم پایا تو 4 سپاہی برسوم عیسائی کے پاس پہنچے اور اس کے ہاتھ سے نوالا چھین لیا، اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لائے اور زمرد کے آگے لا کھڑا کیا۔ لوگ ہکا بکا ہو گئے، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، واللہ اس نے بڑی زیادتی کی، اس نے اپنے سامنے سے کھانا کیوں نہیں کھایا اور جو اس کو میسر تھا اس پر قناعت کیوں نہ کی۔ ان میں سے ایک بولا، واللہ میں نے تو اس دیے ہوئے پر قناعت کی جو میرے آگے تھا۔ بھنگڑی نے کہا کہ شکر ہے خدا کا، میں نے میٹھے چاولوں کے خوان میں سے کچھ نہ کھایا، انتظار ہی کرتا رہا کہ خوان اس کے آگے پہنچ جائے اور وہ اس کا لطف اٹھانے لگے تو میں بھی اس کے ساتھ کھانے لگوں، اتنے میں یہ حادثہ گزرا۔ اور بعض لوگ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب زمرد کے سامنے برسوم پیش ہوا تو اس نے کہا کہ اے شخص، تیرا کیا نام ہے اور تو ہمارے ملک میں کیوں آیا ہے؟ ملعون نے اپنا نام چھپایا، وہ مسلمانوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا اور کہنے لگا، اے ملکہ، میرا نام علی ہے، میں جولاہا ہوں اور سوداگری کے لیے یہاں آیا ہوں۔ زمرد نے کہا کہ ہماری رمل کی تختی اور پیتل کا قلم حاضر کیا جائے۔ لوگوں نے فوراً یہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اب زمرد نے ریت لے کر تختی پر ماری، قلم سے بندر کی طرح ایک شکل کھینچی، تھوڑی دیر تک نظریں اٹھا کر برسوم کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے کتے، تو بادشاہوں کے آگے کس طرح جھوٹ بولتا ہے؟ کیا تو عیسائی نہیں اور تیرا نام برسوم نہیں ہے اور تو کسی چیز کی تلاش میں یہاں نہیں آیا؟ سچ سچ بتا، ورنہ خدا کی قسم تیری گردن اڑا دوں گی۔ یہ سن کر برسوم دم بخود ہو گیا۔ ادھر عمرا اور حاضرین آپس میں کہنے لگے کہ یہ ملکہ رمل بھی جانتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے یہ چیز عطا کی۔ اب زمرد نے عیسائی سے چلا کر کہا کہ سچ سچ بتا، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ عیسائی نے کہا، اے جہاں پناہ، مجھے معاف کر، جو کچھ تو نے رمل سے دریافت کیا ہے سچ ہے، میں واقعی ایک عیسائی ہوں۔ اب عمرہ وغیرہ کو جو وہاں حاضر تھے تعجب ہوا کہ ملکہ رمل دیکھ کر واقعات بیان کر دیتی ہے اور کہنے لگے کہ یہ ملکہ نجومی ہے اور دنیا میں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب زمرد نے حکم دیا کہ اس عیسائی کی کھال کھینچ لی جائے اور اس میں بھس بھر کر میدان کے دروازے پر لٹکا دی جائے اور شہر کے باہر ایک گڑھا کھود کر اس کا گوشت اور ہڈیاں جلا دی جائیں اور اس پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جو کچھ اس نے حکم دیا تھا بالکل اسی طرح ہر حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب لوگوں نے عیسائی کی یہ درگت بنتے دیکھی تو کہا کہ اس کی سزا یہی تھی جو اسے ملی اور وہ نوالا اس کے لیے سخت منحوس ثابت ہوا۔ ایک شخص بولا کہ مجھ کم بخت پر لعنت ہو اگر میں زندگی میں کبھی بھی میٹھے چاول کھاؤں۔ بھنگڑی کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جو اس شخص پر پڑی ہے، کیونکہ اس نے میرا ہاتھ ان چاولوں کے کھانے سے روک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اس عیسائی کے چاولوں کے پاس کبھی نہ بیٹھیں گے۔ جب تیسرا چاند نکلا تو پھر دستور کے مطابق دسترخوان بچھا، کھانے لگائے گئے، زمرد کرسی پر بیٹھی اور لشکر حسب قاعدہ آراستہ ہوا۔ سب کے دلوں پر زمرد کا دبدبہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہر والے معمول کے مطابق آئے اور دسترخوان کے گرد
پھر کر دیکھا کہ وہ مخصوص خوان کہاں ہے، اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اے حاجی خلف۔ اس نے جواب دیا حاضر ہوں اے حاجی خالد۔ پہلا شخص بولا کہ میٹھے چاولوں کے خوان سے الگ تھلگ رہیو اور اس میں سے کچھ نہ کھائیو، اگر تو نے اس میں سے کھایا تو کل سویرے لٹکا ہوا ہوگا۔ پھر وہ سب کھانے کے لیے دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور کھانے لگے۔ زمرد اسی جگہ بیٹھی تھی کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو میدان کے دروازے سے بھاگتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی جوان نامی کرد چور ہے جس نے سپاہی کو قتل کیا تھا۔ اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ زمرد کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آج میرے ہاتھ بڑی دولت لگی ہے۔ پہلے تو یہ کہ میں نے ایک سپاہی کو قتل کر کے اس کا گھوڑا لے لیا، اور دوسرے اسی رات مجھے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی ملی اور ایک لڑکی جس کی قیمت تھیلی کی اشرفیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں اپنی ماں کے پاس غار میں رکھ آیا ہوں۔ اب وہ سب خوش خوش شام ہوتے ہی غار کی طرف چل دیے۔ پہلے غار میں کرد جوان داخل ہوا اور پیچھے پیچھے دوسرے لوگ، تاکہ جن چیزوں کا اس نے ذکر کیا تھا وہ انہیں لا کر دے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے ماں سے پوچھا کہ لڑکی، گھوڑا اور مال کا کیا ہوا؟ ماں نے ساری سرگزشت بیان کر دی اور وہ جھلا کر اپنی ہتھیلیاں کاٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ واللہ میں اس لونڈی کو ڈھونڈ کر جہاں کہیں بھی ہوگی ضرور لاؤں گا، خواہ وہ پستے کے چھلکے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے دل کی بڑاس نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی تلاش میں چل دیا اور اسے شہر در شہر ڈھونڈتا ہوا زمرد کے شہر پہنچا۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوا تو وہاں کسی مرد کو نہ پایا کہ ہڑتال کا سبب پوچھے۔ آخر اس نے چند عورتوں سے پوچھا جو ایک جھروکے سے دیکھ رہی تھیں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔